کربلا کا میدان کارزار خاموش ہو چکا تھا اور بظاہر ابن زیاد کے لشکر نے اقتدار اور طاقت کے نشے میں فتح کا جشن منا لیا تھا۔ خون میں لت پت پاک اجسام زمین پر چھوڑ کر قاتل انعامات اور جاگیروں کے خواب دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ قانون قدرت کا وہ جلال جب حرکت میں آتا ہے تو ظالموں کو دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تاریخ اسلام کے وہ عظیم مورخ امام ابن کثیر کی مستند ترین کتاب کے صفحات جب ہم الٹتے ہیں تو ایک چونکا دینے والا سچ سامنے آتا ہے۔ وہ قاتل جو امام عالی مقام اور ان کے جانثاروں کے خون بہا کر فخر کر رہے تھے، ان کے ساتھ چند ہی سالوں بعد کیا عبرتناک انجام ہوا۔ وہ کون سا دور تھا جب کربلا کے میدان میں ظلم ڈھانے والے ایک ایک کر کے چنے گئے، کس طرح ابن زیاد، شمر ذیلجوشن اور خولی جیسے بڑے مجرم اپنے ہی کیے کے جال میں پھنس گئے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے سب سے بڑے محدثین نے ان قاتلوں کے عبرتناک خاتمے کو کس طرح قلم بند کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم کسی مبالغہ آرائی، جذباتیت یا من گھڑت کہانیوں کے بغیر خالص علمی اور تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قاتلین حسین کا انجام کیا ہوا، قدرت نے ان سے کس طرح بدلہ لیا۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج آپ تاریخ کی وہ عدالت دیکھنے جا رہے ہیں جہاں انصاف فوری اور لرزہ خیز تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ المناک باب ہے کہ جس پر ہر درد مند دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن تاریخ کا یہ باب تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان کرداروں کا انجام نہ دیکھ لیں جنہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا پر تلواریں اٹھائیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس بدلے اور مکافات عمل کی پوری داستان کو انتہائی علمی اور غیر جانبدارانہ انداز میں محفوظ کیا ہے۔ ناظرین، سانحہ کربلا کے تقریباً 4.5 سال بعد سن 66 ہجری میں کوفہ کی سرزمین پر ایک بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی۔ یہ مختار بن سقفی کا دور تھا، جنہوں نے کوفہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد حسین کے خون کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند کیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، مختار سقفی نے کوفہ کے چپے چپے پر اپنے سپاہی دوڑا دیے اور حکم دیا کربلا کے واقعے میں امام حسین اور ان کے رفقا کے خلاف لشکر میں شامل ہونے والے ایک ایک شخص کو ڈھونڈ نکالا جائے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تمام مجرم جو جزیروں اور دور دراز علاقوں میں چھپے بیٹھے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے قانون کے شکنجے میں آنے لگے، اور یوں عدل الہی کا وہ کوڑا برسا جس کی گونج صدیوں تک رہی۔ سب سے پہلے ان مجرموں کو نشانہ بنایا گیا جنہوں نے کربلا میں براہ راست سنگ دلی دکھائی تھی۔ خولی بن یزید اصبہی، یہ وہ شخص تھا جو امام حسین کے سر مبارک لے کر کوفے گیا تھا۔ مختار کے سپاہیوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کیا۔ وہ گھر کے ایک کونے میں چھپا ہوا پکڑا گیا اور اس کے جرائم کی پاداش میں عبرتناک موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شمر ذیلجوشن، وہ بدبخت شخص جس نے میدان کربلا میں امام حسین پر وار کرنے میں سب سے زیادہ سنگ دلی دکھائی تھی، وہ کوفہ سے بھاگ نکلا تھا، لیکن مختار کے کمانڈر ابو عمرہ نے اس کا پیچھا کیا اور ایک دیہات میں اسے گھیرے میں لے لیا۔ وہیں اس کا خاتمہ کیا گیا، اس کی لاش کو عبرت کے لیے پھینک دیا گیا۔ عمر بن سعد، جو کربلا میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، اگرچہ اس نے کوفہ میں امان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن مختار نے واضح کیا کہ جس نے امام حسین کا خون بہایا ہو اسے امان نہیں مل سکتی۔ عمر بن سعد کو اس کے اپنے ہی گھر میں قتل کیا گیا اور اس کا سر قلم کر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ لیکن ناظرین، اصل معرکہ باقی تھا۔
اس پورے سانحے کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ کوفہ کا سابق گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا، جو ایک بڑے لشکر کے ساتھ موصل کے علاقے میں موجود تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے سب سے قابل اور بہادر جرنیل ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک لشکر دے کر ابن زیاد کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سن 67 ہجری میں خازر نامی ندی کے پاس دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ امام ابن کثیر تفصیل سے لکھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی شدید اور خون ریز جنگ تھی۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے اس جنگ میں غیر معمولی بہادری دکھائی اور بلند آواز میں یہ پکارا، مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے نواسۂ رسول کو پیاسا شہید کیا۔ بالآخر جنگ کے دوران ابراہیم بن مالک اشتر کا سامنا خود عبید اللہ بن زیاد سے ہو گیا۔ ایک سخت مقابلے کے بعد ابراہیم اشتر نے ابن زیاد کو واصل جہنم کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ابن زیاد کا سر کاٹ کر کوفہ میں اسی دربار میں لایا گیا جہاں اس نے کبھی امام حسین کے سر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ابن زیاد کا سر وہاں رکھا گیا تو دربار میں ایک بڑا سانپ نمودار ہوا جو لوگوں کو ہٹاتا ہوا ابن زیاد کے نتنوں میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، اور یہ عمل کئی بار ہوا جس نے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد ایک عظیم علمی نکتہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا گواہ ہے، جتنے بھی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے یا جنہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت، بیماری، قتل یا ذلت کا شکار ہوا۔ قدرت نے کسی ایک کو بھی چین سے جینے نہیں دیا۔ یہ تاریخ کا وہ سچ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ظالم جتنا بھی طاقتور ہو، مظلوم کا خون کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ آل رسول کا مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ محترم ناظرین، تاریخ کے یہ مستند اور سچے واقعات ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور ہمیں حق پر قائم رہنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی اور تحقیقی کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے لیے انتہائی معلوماتی اور ایمان افروز سلسلے لائے جا رہے ہیں، جن میں شامل ہیں فضائل صحابہ کرام کے روشن اور خوبصورت تذکرے، سیرت حیات النبی کے رہنما اصول، معجزات نبوی اور انبیاء کرام کے سچے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ مستند اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر اور آپ کے روز مرہ کے مسائل اور ان کا اسلامی حل۔ علم کی سچائی اور ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ مستقل ساتھی بننے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی قیمتی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔